تو جو لوگ اب دنیا میں کسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہا ہے، چاہے ان کو ان کی زندگی میں یا مرنے کے بعد قبر میں دفن ہو چکا ہے، وہاں جا کر ان سے فریادیں کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہا ہے کہ مصیبتوں کا دور کرنے والا ہے وغیرہ ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے کہ فلاں بزرگ کیا ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، یا ہم نے اپنے اختیارات میں سے کچھ ان کو اختیار دے دیا ہے، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں فلاں بزرگ فلاں بابا کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، تو جس بندے کو چاہے قیامت کے دن بخشا دیں گے، معاف کروا دیں گے، دعائیں کر دیں گے، سفارش کر دیں گے، ایسا لوگ سمجھ کر کیا ہے ان کی قبروں میں جاتے ہیں وغیرہ۔ وہی قرآن کہتا ہے لا برہان لہ بہ، کوئی دلیل کیا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نہیں اتاری ہے، اور اللہ رب العالمین نے کسی بھی بزرگ کو، کسی بھی بندے کو، کسی بھی نبی کو، کسی بھی ولی کو اپنے اختیارات میں سے کچھ بھی ذرہ برابر اختیار نہیں دیا، اپنے اختیارات میں سے ذرہ برابر کسی نبی ولی بزرگوں کو نہیں دیا ہے یہ اختیار۔ سارے کاموں کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، کسی نفع پہنچانا ہے، کسی نقصان پہنچانا ہے، کسی روزی دینا ہے، کسی نہیں دینا ہے، کسی اولاد دینا ہے، کسی اولاد نہیں دینا ہے، کب بارش ہونا ہے، کب دھوپ ہونا ہے وغیرہ، یہ سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ کسی نبی ولی بزرگ کو اللہ رب العالمین نے ان اختیارات میں سے ذرہ برابر کوئی اختیار کسی کو نہیں دیا ہے۔ کوئی اگر سمجھتا ہے کہ اللہ نے اختیار بزرگوں کو دیا ہوا ہے تو وہ شرک اکبر میں مبتلا ہے، بڑے شرک میں مبتلا ہے، اور اسی کیفیت میں اگر ان کی موت ہوتی ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ورب زدني علما، ورب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ یہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی، آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔
کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے وہ حیثیت اور درجہ حاصل نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کی بات اب تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیا اور نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص جناب محمد رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص ان کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ پچھلے کئی خطبوں سے وسیلے کے تعلق سے یہ ذکر کیا جا رہا تھا، اور پچھلے خطبے میں بتلایا گیا تھا کہ وسیلہ جو جائز ہیں، جو مشروع ہیں، وہ کتنی طرح کے ہیں، کتنے پرکار کے ہیں، وہ آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں واضح کیا گیا تھا کہ یہ سب وسیلہ جائز ہیں۔ آج کے خطبے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ وسیلہ جو ممنوع ہیں، جو جائز نہیں ہیں شریعت میں، اس کے تعلق سے آج کے خطبے میں گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ وسیلہ کس کو کہتے ہیں یہ مختصراً سمجھ لینا ضروری ہے۔ وسیلہ اصل میں ہے توسل سے، اور اس کے معنی، مفاہیم اور جو اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کسی کام کو حاصل کرنے کے لیے کسی کو ایک آپ ذریعہ بنائیں، تھرو بنائیں، کہ اس کے ذریعے سے، اس کے تھرو سے، ان کے سفارش سے آپ کو وہ کام کیا ہے حاصل ہو جائے، مل جائے، آپ کی مراد پوری ہو جائے۔ تو اسی کو وسیلہ کہتے ہیں، کسی کے مادھیم سے کسی کے کام کو کروانا، یہ وسیلہ ہے۔ چونکہ قرآن پاک نے وسیلہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس وسیلے سے بہت سارے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ قرآن نے کچھ کہا، اللہ کا منشا کچھ اور تھا، شریعت کا منشا کچھ اور تھا، لوگوں نے کچھ اور سمجھا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ وسیلے کے باب میں گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، سیدھی راہ سے ہٹ گئے، اور منمانی طریقے سے وسیلہ تلاش کرنے لگے، یہاں تک کہ جو لوگ قبروں میں دفن ہیں ان کو اپنا بزرگ مان کر کے ان کو وسیلہ بنانا شروع کیا، ان سے دعائیں کرانی شروع کی۔ اس طرح سے لوگ صحیح اسلام سے بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے۔ تو آج اسی کی وضاحت کی جائے گی کہ وسیلہ جو مشروع ہے وہ آپ تو جان چکے ہیں دلائل کی روشنی میں، جو جائز ہے وہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے، لیکن جو وسیلہ جائز نہیں ہے، مشروع نہیں ہے، اس کو آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ممنوع وسیلہ جو ہے، جو وسیلہ جائز نہیں ہے، اس کے دو انواع ہیں، اس کے دو قسمیں ہیں، دو طرح کے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے، پہلا نوع یہ ہے کہ ایسا وسیلہ جس کے بارے میں شریعت خاموش ہو۔ جو وسیلہ ممنوع ہے، جائز نہیں ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، جن میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ ایسا وسیلہ جس کے بارے میں شریعت خاموش ہو، اس کے بارے میں شریعت کچھ نہ کہہ رہی ہو، تو ایسا وسیلہ پکڑنا بھی جائز اور درست نہیں ہے، ممنوع ہے، منع ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، پہلی مثال اس کی یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کے جاہ و مرتبت کو اپنا وسیلہ بنائے،
کسی کی جاہ و مرتبت، جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں، اور سبوں کے سردار بھی ہوئے، اور سب سے افضل بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول کا مخلوقات میں ایک اونچا مقام ہے، اعلیٰ مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ان کی ایک حیثیت ہے، ان کا ایک جاہ ہے، ان کی ایک مرتبت ہے، جو اس مقام پر کوئی دوسرا آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جو مقام، جو مرتبہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ کو عطا کیا ہے، وہ مخلوقات میں سے کسی اور کو وہ مرتبہ و مقام عطا نہیں کیا ہے۔ اب کوئی آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام اور اس مرتبے اور اس جاہ کو اپنا وسیلہ بنائے اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک بجاہ نبیک کذا و کذا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، بجاہ نبی کا، تیرے نبی کا جو جاہ ہے، تیرے نبی کا جو مقام ہے، تیرے نبی کی جو مرتبت ہے آپ کے دربار میں، جو حیثیت ہے، جو مقام ہے، اس مقام کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، تو مجھے عطا کر دے۔ یہ کسی کے جاہ و مرتبے کو وسیلہ بنانا ہوا، جو کہ جائز اور درست نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کے مقام و مرتبے کو بھی وسیلہ بنانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و مرتبت کو، ان کے مقام کو وسیلہ بنانا جائز اور درست ہوتا، تو صحابہ کرام اپنی زندگی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ نبی ابھی موجود ہیں، کسی بھی مصیبت میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و مرتبت کو اپنا وسیلہ بناتے کہ نبی کی جاہ و مرتبت کے وسیلے سے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کر رہا ہوں۔ لیکن کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا ہے، کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو جب ضرورت پڑتی تھی دعا کرنے کی، کسی مصیبت کو حل کرنے کی، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے دعائیں کرواتے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ سے آپ دعا کر دیجیے، اللہ کے رسول اللہ سے آپ دعائیں کر دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرواتے تھے صحابہ کرام، نہ کہ صحابہ اللہ کے رسول کی جاہ و مرتبت کو اپنا وسیلہ بناتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ چنانچہ والصحابۃ یتوسلون بنبیہم بدعائہ، جو حضرت عباس، حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ دور فاروقی میں قحط سالی کا زمانہ آیا، تو پریشان ہونے لگے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ عمر فاروق نکلے اور کہا انا کنا نتوسل، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تیرے نبی کو وسیلہ بناتے تھے، تیرے نبی سے ہم دعائیں کرواتے تھے اللہ، اور تو بارش برسا دیتا تھا، تیرے نبی سے دعائیں کرواتے تھے، تیرے نبی کو وسیلے میں لاتے تھے، ان سے دعائیں کرواتے تھے اور بارش تو برسا دیتا تھا۔ والصحابۃ یتوسلون بنبیہم بدعائہ، اور صحابہ کرام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے، نبی کو وسیلہ نہیں بناتے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں عمر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عمر کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرواتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہوتا تھا، لیکن آج اللہ کے رسول موجود نہیں ہے۔ وَإِنَّ نَسْتَشْفَعُ، آج ہم تیرے نبی کے جو چچا ہیں عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بزرگ آدمی ہیں،
ان کے ذریعے سے ان کو اللہ تیرے دربار میں وسیلہ بناتے ہیں، یعنی ان سے دعائیں کروا رہے ہیں اللہ کے رسول، تو ان کی دعا، یہ اللہ رب العالمین تو ان کی دعا کو قبول کر لے۔ کیا معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی جاہ و مرتبت کو وسیلہ نہیں بنایا، بلکہ ان سے دعائیں کرواتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گزر گئے اور پھر اس طرح کی مصیبتیں جب آئیں تو صحابہ کرام نے نبی کے چچا جو عباس ہیں، جو زندہ ہے، بزرگ آدمی ہیں، ان سے دعائیں کروائیں بارش کے لیے۔ اگر نبی کی جاہ و مرتبت کو وسیلہ بنانا جائز ہوتا تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و مرتبت کو وسیلے میں لاتے، عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہیں جاتے جو آپ کے چچا ہے، چونکہ نبی کا مقام و مرتبہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و ارفع، کہاں عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام کو پہنچ سکتے؟ ممکن ہی نہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و مرتبت کو بھی وسیلہ بنانا جائز اور درست نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر ایسا کرتا ہے تو جائز نہیں ہے، حرام ہے، ممنوع ہے، وہ آدمی گناہگار ہوگا۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہے کہ ہم نبی پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان ہمارا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان ہے کہ آخری نبی ہیں، سچے رسول ہیں، ان کو ہمیں اپنی زندگی فالو کرنا ہے اور ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو کوئی شخص اگر نبی پر ایمان لایا ہے اور ان کے مطابق چل رہا ہے اور نبی پر ایمان لانے کو اگر اپنا وسیلہ بنا رہا ہے تو یہ جائز اور درست ہے کہ نبی پر ایمان لایا ہے، نبی سے ان کی محبت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین سے اگر وہ کہتا ہے اللہم انی اسألک بایمانی برسولک او بالمحبت لرسولک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے رسول پر جو میرا ایمان ہے، اس ایمان کے ذریعے سے یا اسی طرح سے تیرے رسول سے جو میری محبت ہے، اس کو اللہ میں تیرے دربار میں وسیلہ بناتا ہوں، اور تو مجھے کیا ہے یہ چیز عطا کر دے، وہ چیز عطا کر دے وغیرہ، جو کچھ بھی مانگنا ہو۔ تو رسول پر جو ایمان لایا ہے، رسول پر ایمان لانے کو وسیلہ بنانا جائز اور درست ہے، نہ کہ مرتبت کو وسیلہ بنانا۔ دوسری مثال جو وسیلہ ممنوع ہے اور شریعت اس پر خاموش ہے، اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ کسی وفات شدہ بزرگ کی دعا کو وسیلہ بنایا جائے۔ وفات شدہ بزرگ جو بزرگ کیا ہے، جو آپ کی نظر میں بزرگ ہیں، وہ مر گئے، دنیا سے جا چکے اور قبر میں کیا ہے دفن ہو گئے ہیں، اب ان کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کی قبر پر جا کر اب ان سے دعائیں کروانے کے تعلق سے بندہ ان سے درخواست کرتا ہے کہ اے قبر والے، اے بزرگ، تو اللہ رب العالمین سے ہماری یہ دعا کر دے، آپ اللہ رب العالمین سے ہماری یہ دعا کر دیں کہ ہماری یہ مصیبت دور ہو جائے، یا ہمیں یہ نفع مل جائے، یا جو نقصان ہم کو ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے اس نقصان کی تلافی ہو جائے وغیرہ۔ وہ بزرگ آدمی جو دنیا سے جا چکا ہے، اب ان کی قبروں میں جا کر ان سے دعائیں کروانا یہ ممنوع ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ جو آدمی دنیا سے جا چکا ہے، مر چکا ہے، دنیا سے ان کا کنیکشن ٹوٹ چکا ہے، کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ جو آدمی دنیا سے جا چکا، قبر میں دفن ہے، اب کیا ہے عالم برزخ میں ہے، وہ دنیا کا کوئی حال خبر ان کو نہیں پتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، انہیں اپنی فکر ہے کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے کہ جنت میں ہے کہ جہنم میں ہو، تو اپنی فکر میں ہے۔ اب ان سے جا کر کوئی آدمی کہے کہ اے قبر والے تو اللہ سے میرے لیے دعا کر دے کہ میری مصیبت دور ہو جائے یا مجھے یہ نفع کیا ہے مل جائے وغیرہ، یہ جائز اور درست نہیں ہے، اور یہ سب کیا ہے شرک کے زمرے میں آتے ہیں، یہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ آدمی کا کنیکشن جب مرتا ہے اس کے بعد دنیا سے اس کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، الا بثلاث، مگر 3 چیزوں کے ذریعے سے اب ان کو کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ دنیا سے کنیکشن ان کا ٹوٹ چکا ہے، کوئی فائدہ وہ دنیا سے کوئی بھی آدمی ان کو پہنچا نہیں سکتا ہے۔
3 چیزیں، ایک تو صدقہ جاریہ، حدیث نے بتلایا کہ وہ آدمی اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے، مسجد مدرسے بنوائے ہیں، نیک کام میں کیا ہے پیسہ لگایا ہے وغیرہ، جن سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ان کی نیکی ان کو ملتی رہے گی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرا علم چھوڑا ہے اپنے پیچھے، علم نافع، کہ اس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے ان کے اس علم سے، تو ان کو فائدہ پہنچتا رہے گا، ان کو نیکی ملتی رہے گی۔ اور تیسرا ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑا ہے، نیک اولاد، وہ اولاد ان کے لیے اگر دعا کرے تو یہ دعا ان کے حق میں کیا ہے قبول ہوگی۔ یہ 3 چیزوں کے ذریعے سے مرے ہوئے انسان کو فائدہ پہنچے گا، چوتھی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا رشتہ دنیا سے کٹ چکا ہے، کنیکشن ختم ہو چکا ہے۔ اب کوئی آدمی ان سے جا کر کہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعائیں کر دیں، تو یہ بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے، وہ بیکار کی باتیں کر رہا ہے۔ بہرحال یہ دوسری مثال میں نے سمجھایا۔ تیسری مثال جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے، کسی شخص کی ذات کو وسیلہ بنانا۔ ابھی کسی کی جاہ و مرتبت کو وسیلہ بنانا جائز نہیں۔ بزرگ جو مر چکا ہے، جن کو آپ بزرگ سمجھتے ہیں، وہ مر چکا ہے، قبر میں دفن ہے، ان سے دعائیں کروانا جا کر کیا ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی بھلے وہ زندہ ہو یا مر کے دفن ہو چکا ہو، ان کی شخصیت کو، ان کی ذات کو وسیلہ بناتا ہے کوئی بندہ، کوئی آدمی، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے کہ فلاں بزرگ یا فلاں نبی یا اپنے ہی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، ان کی شخصیت کو اللہ تیرے دربار میں وسیلہ میں بناتا ہوں، تو مجھے یہ عطا کر دے، وہ عطا کر دے وغیرہ۔ یہ جائز اور درست نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ شرک کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ بدعت اس لیے ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں صحابہ نے کبھی جناب محمد الرسول اللہ کی شخصیت کو، ان کی ذات کو کسی بھی معاملے میں وسیلہ نہیں بنایا، اور آج کوئی اگر بنا رہا ہے تو یہ بدعت کے زمرے میں آ رہا ہے۔ اور شرک اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ایک سبب مانتا ہے، مصیبتوں کی دور ہونے کا ایک سبب مان رہا ہے، اس کو سبب بنا رہا ہے، اللہ کے رسول کی ذات کو پیش کر رہا ہے اللہ کے دربار میں، کہ اللہ کے رسول کی شخصیت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شخصیت کی وجہ سے اللہ تو مجھے یہ عطا کر دے، وہ عطا کرتے وغیرہ، تو ان کو ایک سبب بنا رہا ہے، جو سبب شریعت سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کی شخصیت کو، ان کی ذات کو کیا ہے، کسی بھی چیز کے حل کے لیے سبب بنایا جائے، یہ جائز اور درست نہیں، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام اپنی زندگی میں نبی کے وفات کے بعد ان کی شخصیت کو، ان کی ذات کو وسیلہ بناتے، لیکن ایسا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تابعین وغیرہ سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ کہتا ہے اسألک بنبیک محمد، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کے ذریعے سے، یعنی ان کو میں وسیلہ بنا رہا ہوں، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو جس پر شریعت خاموش ہے، وہ 3 طرح کی مثالیں دے کر میں نے کیا ہے سمجھایا ہے، اس طرح کا وسیلہ یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اب دیکھیے، یہ پہلی قسم تھی وسیلہ کی، اب وسیلہ جو ممنوع ہے، اب وسیلہ کی ایک دوسری قسم ہے، وہ بھی ممنوع ہے۔ دیکھیے، وسیلہ ممنوع جو ہے کہ دوسری نوع مشرکین کا اپنے بتوں اور اپنے استھانوں سے توسل کرنا، یعنی ان سے جا کر ان کو وسیلہ بنانا، اور جاہلوں کا اپنے بزرگوں کا، اپنے ولیوں کا وسیلہ بنانا اللہ کے دربار میں، یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ ایک شرکیہ وسیلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرکیہ وسیلہ ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ پہلے والے تو جائز اور درست نہیں تھے، اور یہ دوسری نوع جو دوسری قسم ہے وسیلہ کی جو ممنوع کی، یہ شرک پر مشتمل ہے، یہ مکمل طور پر کیا ہے، یہ شرک ہے۔ کوئی بندہ یہ کہتا ہے اللہ رب العالمین سے، اور کسی ولی کو کیا ہے وسیلہ بناتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے، وہ زندہ ہو یا مر کے کیا ہے قبر میں دفن ہو، کہتا ہے لا یا ولی اللہ، یا ولی اللہ انقذنی، اے اللہ کے ولی تو مجھے بچا لے، تو مجھے بچا لے اس مصیبت سے۔ یا تو ان کی زندگی میں ان سے جا کے کہہ رہا ہے یا ولی اللہ انقذنی، اے اللہ کے ولی تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے،
یا مر کے دفن ہے قبر میں، وہاں جا کر ان سے کہہ رہا ہے یا ولی اللہ تو مجھے کیا اس مصیبت سے بچا لے، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے نبی، چاہے نبی کا بھی کیا ہے وہ اس طرح سے نبی کے بارے میں کہے یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے تو اس مصیبت سے بچا لے۔ مرنے کے بعد ان کے قبر میں جا کر کہتا ہے، یا ان کی زندگی میں کوئی شخص اگر نبی سے ایسا کہتا ہے یا نبی اللہ انقذنی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی مجھے اس مصیبت سے بچا لے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، یہ وسیلہ شرکیہ ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ بغیر توبہ کے کوئی آدمی اگر اسی حالت میں ان کی موت ہوتی ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ تو یہ بتلایا جا رہا تھا کہ وسیلہ ممنوع جو منع ہے، جائز نہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے جس پر شریعت خاموش ہے، 3 طرح کی مثالیں دے کر میں نے سمجھایا، اور ایک وہ قسم ہے جو کسی ولی بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں ان سے جا کر کیا ہے کوئی کہے کہ اے اللہ کے ولی یا اے اللہ کے نبی تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے، یہ شرک پر مشتمل ہے، جائز درست نہیں ہے۔ اور بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن واضح طور پر یہ اعلان کرتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ سورہ احقاف کی آیت ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ ایسے شخص کو پکارے، مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ، جو جواب نہیں دے سکتا ہے، ان کی باتوں کو سن نہیں سکتا ہے، الی یوم القیامت، قیامت تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور یہ ان کی پکار کو سننے سے غافل ہیں، قیامت تک نہیں سن سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون آدمی ہوگا؟ جو آدمی قبر میں جا کر کسی سے کہتا ہے تو اللہ سے کیا ہے میرے لیے دعائیں کر دیجیے، قیامت تک وہ آدمی آپ کی پکار کو، آپ کی آواز کو نہیں سن سکتا ہے، وہ تمہاری پکار، تمہاری آواز، تمہاری فریاد سے وہ غافل ہے، وہ نہیں سن سکتے ہیں، وہ عالم برزخ میں ہے، تم نہیں سنا سکتے ان کو۔ جب تمہاری بات سن ہی نہیں سکتے ہیں، تمہاری فریاد سن ہی نہیں سکتے ہیں، تو پھر وہ کس طرح سے تمہارے لیے اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ فلاں بندہ میرے پاس آیا تھا تو ان کو کیا ہے فلاں مصیبت سے بچا لے، یا فلاں کیا ہے فائدہ ان کو پہنچا دے؟ جب وہ سن ہی نہیں رہا ہے تو بھلا وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کیسے کرے گا؟ یہ قرآن اس کا رد کرتا ہے۔ اور دیکھیے دوسری دلیل، دوسری آیت جو اسی سورت کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 6 ہے، اللہ کہتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ لوگ دشمن ہو جائیں گے، یہ ولی، یہ بزرگ، یا جن کو تم نے دنیا میں، یہ بابا وغیرہ، جن کو بھی تم نے کیا ہے دنیا میں پکارا ہے اور ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا آپ نے ان کو سمجھا ہے، قرآن کہتا ہے یہ قیامت کے دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو اکٹھا جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، انکار کریں گے ان کی عبادت کا۔ یہی ولی جن کو تم نے چادریں چڑھا کر کیا ہے، چادر قبروں کو آپ نے پختہ کیا ہے، اور لال پیلی سفید آپ نے قبروں کو بنا دیا ہے، اور بہت کچھ خرچ کیا ہے، اور ان کو آپ نے پکارا ہے مصیبتوں میں، یہی لوگ کیا ہے قیامت کے دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ وہ تمہاری پکار سے ناآشنا ہے، تمہاری عبادت سے ناآشنا ہے، اور تمہاری فریاد سے ناآشنا ہے، اس دن وہ انکار کریں گے اور ان کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہو جائے گی۔ وہ کہے گا اللہ ہم نے تو ایسا نہیں کہا تھا کرنے کے لیے، ہم نے تو ان کو پکارنے کے لیے نہیں کہا تھا، ہم نے تو ان کو عبادت کرنے کے لیے اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا تھا، اور مجھے حاجت روا مشکل کشا سمجھے ایسا تو ہم نے ان سے نہیں کہا تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے، اور جو آدمی ایسا کہتا، ایسا کرتا ہے دنیا میں، تو اس آیت کے روشنی میں وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کافر کے لفظ استعمال کیا ہے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کافر ہو جاتا ہے ایسا آدمی، اور یہ شرک اکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، بڑا شرک کر گزرتا ہے، اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو جاتی ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے۔ آئیے قرآن کی ایک اور دلیل سمجھا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا حساب قیامت کے دن ان کے رب کے پاس ہوگا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور کافر لوگ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، کافر لوگ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ تو جو لوگ اب دنیا میں کسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہا ہے،
چاہے ان کو ان کی زندگی میں یا مرنے کے بعد قبر میں دفن ہو چکا ہے، وہاں جا کر ان سے فریادیں کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہا ہے کہ مصیبتوں کا دور کرنے والا ہے وغیرہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے کہ فلاں بزرگ کیا ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، یا ہم نے اپنے اختیارات میں سے کچھ ان کو اختیار دے دیا ہے، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں فلاں بزرگ فلاں بابا کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، جس بندے کو چاہے قیامت کے دن بخشا دیں گے، معاف کروا دیں گے، دعائیں کر دیں گے، سفارش کر دیں گے۔ ایسا لوگ سمجھ کر کیا ہے ان کی قبروں میں جاتے ہیں وغیرہ۔ وہی قرآن کہتا ہے لا برہان لہ بہ، کوئی دلیل کیا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نہیں اتاری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کسی بھی بزرگ کو، کسی بھی بندے کو، کسی بھی نبی کو، کسی بھی ولی کو اپنے اختیارات میں سے کچھ بھی ذرہ برابر اختیار نہیں دیا۔ اپنے اختیارات میں سے ذرہ برابر کسی نبی ولی بزرگوں کو نہیں دیا ہے یہ اختیار۔ سارے کاموں کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ کسی نفع پہنچانا ہے، کسی نقصان پہنچانا ہے، کسی روزی دینا ہے، کسی نہیں دینا ہے، کسی اولاد دینا ہے، کسی اولاد نہیں دینا ہے، کب بارش ہونا ہے، کب دھوپ ہونا ہے وغیرہ، یہ سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ کسی نبی ولی بزرگوں کو اللہ رب العالمین نے ان اختیارات میں سے ذرہ برابر کوئی اختیار کسی کو نہیں دیا ہے۔ کوئی اگر سمجھتا ہے کہ اللہ نے اختیار بزرگوں کو دیا ہوا ہے تو وہ شرک اکبر میں مبتلا ہے، بڑے شرک میں مبتلا ہے، اور اسی کیفیت میں اگر ان کی موت ہوتی ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ وسیلہ جو جائز ہو پچھلے خطبے میں بتلایا، اور جو وسیلہ ممنوع ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، کچھ ان میں سے کیا ہے ممنوع، کچھ ان میں سے بدعت، اور کچھ ان میں سے کیا ہے شرک پر مبنی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں واضح کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں وسیلہ کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور جو جائز وسیلہ ہے اللہ رب العالمین اسے اپنانے کی توفیق عنایت فرما، اور جو بھی وسیلہ جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، بدعت ہے، شرک پر مشتمل ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس وسیلے سے محفوظ کر لے، بچا لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ جو لوگ دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله